احمد اللہ علی علو شانہ القدیم والصلاة والسلام علی صاحب الخلق العظیم وعلی آلہ واصحابہ الذین هم مقدمات الدین وحجج الہدایۃ والیقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید لا تقنطوا من رحمت اللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ تمام احباب محبت، شوق اور ادب و احترام کے ساتھ صلی علی نبینا کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع کہ دعا نہیں۔ صلی علی نبینا ماشاءاللہ مجمع بڑا عظیم ہے، آواز بہت قلیل ہے، آواز بھی اسی طرح محبت کے ساتھ۔ روزے کی حالت میں نیکیاں کرنے سے 70 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اور آج صبح درس میں آپ نے سنا ہے کہ جو جمعہ کے دن نیکی کی جاتی ہے، عام جمعہ کے دن، اس کا ثواب یہ ہے کہ ہر نیکی کو 70 گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے جتنی بلند آواز سے پڑھیں گے اتنا نیکیاں اور ثواب ملے گا۔ محبت کے ساتھ صلی علی نبینا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع کہ دعا نہیں۔ صلی علی نبی
جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں صلی علی نبینا کروں مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارنا نہیں صلی علی نبینا اللہ رب العزت جل جلالہ اما نوالہ اتم برہانہ اعظم شانہ جل ذکرہ عز اسمہ کی حمد و ثنا اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم سرور دو عالم سرور کائنات وجہ وجود کائنات باعث تخلیق کائنات سبب تدوین کائنات زینت تزئین کائنات مقصود کائنات مطلوب کائنات مرکز کائنات جان کائنات آن کائنات شان کائنات مان کائنات بان کائنات رحمت کائنات رنگت کائنات نکھار کائنات سنگھار کائنات بہار کائنات رونق کائنات طبیب کائنات حبیب کائنات لبیب کائنات حسین کائنات حسن کائنات محسن کائنات مشعل بزم وفا واجب حل عطا گوہر انما سید الاسفیاء احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کی سعادت اعزاز اور شرف حاصل کرنے کے بعد میرے انتہائی معزز محتشم بزرگوں دوستوں عزیزوں رب قدیر کا بے پایاں احسان اس کی مہربانی اس کا کرم کہ اس نے ہماری زندگی میں ایک مرتبہ پھر ماہ رمضان المبارک کا جمعۃ المبارک عطا فرمایا۔ عام جمعۃ المبارک کی عظمت مقام فضیلت یہ ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ یہ دن الجمعۃ حج المساکین الجمعۃ حج الفقراء، فرمایا کہ میرے امتی جو غریب ہیں جو نادار ہیں وہ پریشان نہ ہوں، وہ گھر سے کپڑے پہن کر خوشبو لگائیں، خوشبو نہ ہو تو ویسے صاف ستھرے کپڑے پہن کر اس نیت سے مسجد میں آئیں کہ جمعہ پڑھنے جا رہے ہیں، اللہ انہیں حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ عام دنوں کی فضیلت ہے، مقام ہے، اور جو رمضان المبارک ہو جس کے اندر نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر، فرضوں کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، تو اس میں جمعہ پڑھنے کا کیا عالم ہوگا۔ میرے بھائیوں،
نفسی نفسی کا عالم ہے، ہر طرف پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، دکھ ہی دکھ ہیں، ہر بندہ پریشان ہے، ہر بندہ پشیمان ہے، زندگی سے تنگ ہے، کوئی اپنے ہمسائے سے تنگ، کوئی اپنے گھر والوں سے تنگ، کوئی مال سے کی وجہ سے تنگ، کوئی کسی وجہ سے پریشان ہے، لیکن اسلام تیری عظمت پر قربان جائیں کہ تو ہر لمحہ، ہر آن، ہر موقع پر اپنے چاہنے والے کو، اپنے ماننے والے کو تسلی بخشتا ہوتا ہے۔ ہمیں پریشان نہیں ہونا، یہ دنیا چند دنوں کی ہے، ختم ہو جانی ہے، آگے محمد مصطفیٰ کھڑے ہوئے ہیں، آگے سرکار کی ذات اقدس ہے، میرے مصطفیٰ ہیں، آگے آقا ہیں۔ یاد رکھنا، وہ کس نے کیا خوب کہا تھا، میں سنیا اتھے اونے اونا جدے موڈے کملے کملی کالی، وہ کسی نے کہا تھا نا، میں نے پچھلے جمعے کہا تھا، مولوی صاحب نے کہا لوگوں تیار ہو جاؤ، پل صراط بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز ہے، بڑی ہولناک کی ہیں۔ بابے نے کہا یہ بتاؤ کیا وہاں محمد بھی ہوں گے؟ اس نے کہا ہاں محمد ہوں گے۔ کہنے لگے پھر خیر ہے، یہ سرکار کی رحمت ہے، یہ سرکار کی رحمت للعالمینی ہے، تو اندازہ کرو پھر سرکار کی اپنی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا، پھر رب کی اپنی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا، پھر اس رب ذوالجلال کے اپنے مقام کا عالم کیا ہوگا کہ جس کے متعلق سرکار نے فرمایا لوگو اللہ تم سے بڑا پیار کرتا ہے۔ مولا علی مشکل کشا جو سنیوں کی جان ہے، جو سنیوں کے پیر ہیں، فرماتے ہیں لوگو اگر اللہ نے امت محمدیہ کو توجہ، اگر اللہ نے امت محمدیہ کو عذاب دینا ہوتا تو رمضان کبھی بھی نہ عطا فرماتا۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ رمضان دیکھ کر اس نے مہر لگا دی ہے کہ بخشش اور مغفرت امت محمدیہ کے نام ہے۔ اس لیے ہم نا امید نہیں ہیں، اور نا امیدی جو ہے ویسے بھی کفر ہے، مایوسی۔ قرآن نے جب کہہ دیا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندے مانا کہ تیرے گناہ زیادہ ہیں، اے میرے بندے مانا کہ تیری بدکاریاں زیادہ ہیں، مانا کہ تیری سیاہکاریاں زیادہ ہیں، مانا کہ تیری بدکاریاں، تیری خطائیں زیادہ ہیں۔ توجہ سے تاریخی سبحان اللہ کہنا، فرمایا مانا کہ تیرے گناہ زیادہ ہیں، لیکن یاد رکھ رحمتی وسعت کل شے، جتنی بھی تیرے گناہ ہوں میری رحمت اس سے بھی زیادہ ہے۔ اس میں کوئی شک ہے جی؟ رب تو رحیم ہے نا جی، اور اس کی قدرت سے کیا جانا ہے جب ہم جیسے گناہگار بخشے جائیں گے۔ سرکار فرماتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ، ایک شخص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، ترمذی شریف کے حدیث پاک، بندہ آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق جیسے اس کی شان ہے، یہ عشرہ مغفرت ہے نا، سرکار نے فرمایا اول رحمہ، پہلا عشرہ رحمت، و اوسط مغفرہ، دوسرا مغفرت۔ سنو کیسی مغفرت ہے، فرمایا کہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں عدالت میں کھڑا ہوگا۔ یہ جو ہمارے دوست پریشان ہو جاتے ہیں نا جی، 40 سال 35 سال گزر جانے کے بعد کہتے ہیں یار اب کیا نمازیں پڑھنی، اب کیا اللہ کی بارگاہ میں جانا، اتنی زندگی گزار دی ہے نا، یہ مایوسی ہے۔ رب بہت قدیر ہے، رب بہت رحیم ہے، رب کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے۔ یہ لفظ حالانکہ عام بندے کے لیے بولا جائے کہ بہانہ ہی عجیب ہے، لیکن بزرگ فرماتے رحمت خدا بہانہ می جوید بہا نمی جوید، فارسی کا جملہ ہے، فرمایا کہ اللہ کی رحمت اپنے بندے کو معاف کرنے کے، اس کو جنت دینے کے بہانے تلاش کرتی ہے۔ تو میں اس بندے کو کیسے بخشوں؟ سرکار فرماتے ہیں کہ ترمذی شریف کے حدیث پاک فرماتے ہیں کہ وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ اپنی شان کے مطابق فرمائے گا، اے فرشتو، اس بندے سے بھی کلام نہیں، اے فرشتو اس بندے کو میں نے دنیا میں بھیجا، میں نے اسے آنکھیں عطا کی، میں نے اسے جبین نیاز عطا کی، میں نے اسے ہاتھ عطا کیے، میں نے اسے زبان عطا کی، میں نے اسے کان عطا کیے، میں نے اسے جسم دیا، میں نے اسے رزق دیا، لیکن اس نے میرا کوئی بھی ایک کہنا نہیں مانا ہے۔
جو بھی میں نے اسے کہا اس نے نہیں مانا، لہذا فرشتوں اس کو اٹھاؤ، اٹھا کر جہنم میں پھینک دو۔ اب فرشتے آگے بڑھیں گے، اب دیکھیں اللہ کی رحمت، فرشتے آگے بڑھیں گے، بڑھ کر اسے پکڑیں گے، پکڑنے لگیں گے، سرکار فرماتے وہ بندہ خود ہی دوڑ پڑے گا، جہنم کی طرف دوڑ لگا دے گا۔ اللہ اپنی شان کے مطابق بلائے گا، ہم نے تجھے جنت میں جانے کا نہیں کہا، جہنم میں پھینکوانے کا کہا ہے، اور فرشتوں کو کہا ہے، کیوں بھاگا ہے؟ وہ بندہ عرض کرے گا یا اللہ پوری دنیا میں پوری زندگی تیرا کہنا نہیں مانا، یا اللہ آج دل کر رہا ہے کہ تیرا کہنا مانوں کہ تو کتنا رحیم ہے، تو کتنا کریم ہے، اس لیے تیرا کہنا مان کر جہنم کی طرف دوڑ پڑا ہوں۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں، توجہ فرماتے ہیں، اس کے اس جملے پر رب کو اتنا رحم آئے گا، اللہ جہنم سے نکال کر اسے جنت عطا فرما دے گا۔ اتنا کریم، اتنا رحیم رب۔ ہمیں مولوی نے ڈرا رکھا ہے، ہمیں تو ڈرا ڈرا کے جناب ہمارے پسینے مسجد میں نہیں آتے لوگ آئیں۔ وہ کسی نے کیا خوب جملہ کہا تھا، مسجد کی گیٹ پر لکھا تھا کہ اگر گناہوں سے تھک گئے ہو تو آ جاؤ اب اندر آ جاؤ۔ یہ عام در نہیں ہے، یہ سرکار کے رب کا در ہے، یہ ہمارے الہ کا در ہے، یہ خدا کا در ہے کہ جس کی رحمت اتنا وسیع ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں اللہ کی رحمت کے، سرکار نے فرمایا اللہ کی رحمت کے 100 حصے تھے، ایک حصہ اللہ نے پوری دنیا کے لوگوں میں تقسیم فرما دیا، ایک حصہ۔ اس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، کہ چند ایک لوگ آپس میں محبت کرتے ہیں نا بلا وجہ، ایسے ہی یار مجھے اس سے محبت ہے، نہ ماموں نہ چاچا نہ تایا نہ بھائی، کوئی تعلق نہیں، کوئی رشتہ نہیں، بس ویسے مجھ سے محبت ہے آپ سے، میں آپ سے پیار کرتا ہوں۔ یہ محبت جو ہم ایک دوسرے سے کرتے ہیں، ماں اپنے بیٹے سے محبت کرتی ہے، بیٹا اپنی ماں سے محبت کرتا ہے، باپ اپنی بیٹی سے محبت کرتا ہے، میاں اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے، یہ جو ہم محبتیں کرتے ہیں، ابو ہریرہ کہتے ہیں سرکار نے فرمایا اللہ کی رحمت کا ایک حصہ ہے، ایک حصہ اس نے جو تقسیم کیا تھا، اب تاریخی سبحان اللہ کہنا، فرمایا بقایا 99 حصے اللہ نے رکھ دیے ہیں، جب قیامت آئے گی نفسی نفسی کا عالم آئے گا، وہ 99 حصے اللہ اپنے بندوں میں تقسیم فرما دے گا۔ آپ اندازہ کریں کہ ایک حصہ ہے تو ماں اپنے بیٹے سے کتنی محبت کرتی ہے، چرسی ہی کیوں نہ ہو، بھنگی کیوں نہ ہو، چور کیوں نہ ہو، لٹیرا کیوں نہ ہو، جھوٹا کیوں نہ ہو، کچھ بھی ہو، لیکن ماں کے لیے وہ ولایت کا درجہ رکھتا ہے، ماں کے لیے بڑا نیک ہوتا ہے، ماں کے لیے بڑا متقی ہوتا ہے، ماں کے لیے بڑا محبت کی آماجگاہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا یار ایک حصہ ہے رب کی رحمت کا، جو 99 حصے ہیں، جب وہ اللہ ہمیں عطا فرمائے گا تو بخشش آٹومیٹکلی ہمارے حصے میں آئے گی انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت جل جلالہ بہت کریم ہے۔ مسلم شریف کی حدیث پاک آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن آج متن کے ساتھ زیارت بھی کرنا چاہیں تو سبحان اللہ۔ حضرت ابو سعید خدری یہ صحابی رسول ہیں، یہ وہ صحابی ہیں جب فوت ہونے لگے نا تو حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ اول ان کی بارگاہ میں آئے، اس وقت آپ کی حکومت تھی، خلافت تھی، کہنے لگے ابو سعید بات یہ ہے کہ تیری بیٹیاں ہیں، بیٹے کوئی نہیں ہے، ایک بیٹا تھا وہ بھی مر گیا ہے، فوت ہو گیا ہے، اگر آپ چاہیں تو میں بیت المال سے آپ کے لیے کچھ وظیفہ مقرر نہ کروا دوں؟ بیٹیاں کہاں جائیں گی، کیسے کام کریں گی، کوئی فیکٹری وغیرہ تو تھی نہیں صاحب ذرا، کس کے گھر جائیں گی، کہاں دھکے کھائیں گی؟ اگر آپ کہیں، یہ بہت بڑا وظیفہ عرض کر رہا ہوں، یہ جو لوگ پریشان ہوتے ہیں نا رزق کے حوالے سے، کاروبار میں بے برکتی کی وجہ سے، ان کے لیے وظیفہ ہے، بڑا کمال کا وظیفہ ہے، اور یہ وظیفہ کسی پیر کا دیا ہوا نہیں ہے، دنیاوی پیر کا، یہ کسی 2 نمبر پیر کا نہیں ہے، بلکہ سنیے گا آپ خوش ہوں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ اے ابو سعید خدری، اگر آپ کہیں تو میں آپ کے گھر کے نام کا بیت المال سے وظیفہ مقرر نہ کروا دوں؟ آپ کی بیٹیاں ہیں، بیٹا کوئی نہیں ہے، پریشانی ہوگی، کہاں کہاں جائیں گی، کھانے کے لیے، پہننے کے لیے، گھر میں رہنے کے لیے صاف ذرے سہولیات کی ضرورت ہے۔ ابو سعید خدری نے منع فرما دیا، فرمایا نہیں،
بیٹیاں ہیں، بیٹا کوئی کمانے والا نہیں ہے، خود وقت نزاع ہے۔ ابو بکر کہتے ہیں پھر کیسے گزارا ہوگا؟ سنیے سرکار کے ساتھ کیسی محبت تھی۔ عرض کی کہ ابو بکر، میں نے مصطفیٰ سے سنا ہے کہ جو شخص یا جو عورت مغرب کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز سے پہلے سورۃ الواقعہ کی تلاوت روزانہ کیا کرے، کبھی بھی وہ کسی کی محتاج نہیں ہوگی، کبھی بھی وہ غریب نہیں ہوگی، کبھی بھی وہ تنگ دست نہیں ہوگی۔ میں نے اپنی بیٹیوں کو یہ وظیفہ سکھا دیا ہے اور مجھے میرے نبی پر اتنا مان ہے، آپ نے فرما دیا ہے کہ کبھی بھی محتاج نہیں ہوں گی۔ میری بیٹیوں نے سیکھ لیا، انشاءاللہ سرکار کے صدقے اللہ کرم فرمائے گا اور ایسی جگہوں سے روزی عطا فرمائے گا جہاں سے گمان بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں ایک دن سرکار کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، سرکار پچھلی امتوں کی کہانیاں، قصے اور باتیں، واقعات سنا رہے تھے۔ سرکار نے فرمایا ایک شخص بنی اسرائیل کا، اس نے 99 قتل کیے۔ رجل قتل 99 انسانا، 99 کہتے ہیں 99، 90 اور 9، 99 قتل کیے۔ اب اس کے دل میں خوف پیدا ہو گیا، خشیت پیدا ہوئی، یار 99 قتل کیے ہیں، بے جا قتل کیے ہیں، کیوں نہ توبہ کر لوں؟ حتیٰ کہ کہتا کہ فَأَتَى رَاهِبًا فَسَأَلَهُ، اس نے ایک راہب سے رجوع کیا، ایک مولوی، اس وقت ایک عالم، ایک مفتی کے پاس آیا۔ فَقَالَ أَلَهُ توبہ، کیا میرے لیے کوئی توبہ ہے؟ میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا مجھے بخشش کا سامان مل سکتا ہے؟ کیا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ سنیے، اس نے اللہ اکبر، لا 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 لا۔ وہ تنگ مولوی تھا نا، وہ تنگ ذہن تھا، کوئی وہ ڈرانے والا تھا صرف، نا 99 قتل اس کے بعد توبہ، نا ممکن ہی نہیں ہے۔ اس کو غصہ چڑھا، جب اسے غصہ چڑھا نا فقتلہ، اس نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ اس نے کتنا سخت تمہارا دین، فقتلہ، پہلے 99 تھا، اب 100 پورا 100 ہو گیا، 100 بندوں کا قاتل۔ اب رات کو سوتا، اس کے دل میں خیال آیا، یار 100 قتل کر دیے ہیں، ایک مولوی بھی ہے بیچ میں، راہب بھی ہے، کیا بنے گا؟ چلتے چلتے ایک اور بندے کے پاس آیا، تو اس نے آ کر کہنے لگا، اس کو ملا، فقال له رجل ایتی قریا، اس نے کہا یار ایسے کرو، ادھر آؤ، تمہاری توبہ ہے، بخشش ہے۔ اس نے کیسے؟ وہ مولوی تو کہتا تھا کوئی بخشش نہیں ہے، تمہیں کوئی معاف نہیں کیا جائے گا، تم کہتے ہو بخشش، کیسے؟ اس نے کیا کیا؟ اس نے کذا و کذا فادرکہ، اس نے کہا ایسی فلاں جگہ چلے جاؤ، ایک بستی ہے، اس بستی کے اندر اللہ والے رہتے ہیں، اللہ والے رہتے ہیں، وہاں چلے جاؤ، اللہ تمہاری بخشش فرما دے گا۔ کیسے؟ ان اللہ والوں کی بستی کی وجہ سے تمہاری بخشش ہو جائے گی۔ اب سرکار فرماتے ہیں، میری بات نہیں ہے، حدیث پاک مسلم کے سامنے ہے، فرمایا کہ وہ بندہ چل پڑا توبہ کی نیت سے، مغفرت کی نیت سے، معافی کی نیت سے، 100 قتل کر کے راستے میں ابھی چلا ہی تھا، ابھی اس نے شروع ہی کیا تھا کہ اس نے ابھی چلنا شروع کیا کہ موت کا فرشتہ آیا اور وہیں مر گیا، زمین پر گرا پڑا ہے۔ اللہ اکبر، فرشتے آ گئے، رحمت کے فرشتے اور جہنم کے فرشتے، فخصمت فیہ ملائکۃ الرحمہ و ملائکۃ العذاب، 2 فرشتے، ایک رحمت کا فرشتہ، ایک عذاب کا فرشتہ۔ میرے بھائیوں، رب تم سے کتنی محبت کرتا ہے دیکھنا، وہ بنی اسرائیل کا بندہ ہے، مسلمان نہیں ہے، موحد نہیں ہے، وہ بندہ مسلمان نہیں ہے، مصطفیٰ کا امتی نہیں ہے، ورنہ 2 فرشتے لڑ پڑے نا، اللہ نے وہی نازل فرما دی، فرمایا فرشتوں لڑتے کیوں؟ یا اللہ یہ بندہ مرا ہے، 100 بندوں کا قاتل ہے، یہ کہتے جنت میں جانا ہے، ہم کہتے جہنمی ہے، ہمارے پاس دلیل یہ ہے کہ اس نے 99 قتل نہیں 100 قتل پورا کیا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ اس نے توبہ کر لی تھی، یا اللہ کیا کریں؟ اللہ نے فرمایا فقیسو، پریشان کیوں ہوتے ہو، جگہ ناپ لو، جتنی جگہ ہے ساری ناپ لو، اگر یہ بندہ اللہ والوں کی بستی کی طرف زیادہ چلا گیا، وہاں زیادہ چلا گیا تو جنتی ہے، اگر کم چلا ہے تو جہنمی ہے۔ ادھر سے اللہ نے زمین کو حکم دیا، اے زمین سکڑ جا،
حالانکہ اگر فیصلہ کیا جاتا، دیکھیں رب کی رحمت کیسے بخشتی ہے، کیسے معاف کرتی ہے، رب کی رحمت کتنی مہربان ہے کہ اللہ نے زمین کو حکم دیا، اے زمین سکڑ جا، کم ہو جا۔ اب فرشتے ناپ رہے ہیں، کس کے لیے؟ 100 بندے کے قاتل کے لیے، 100 بندوں کے قاتل کے لیے زمین ناپی جا رہی ہے۔ کہتے جب ناپا گیا نا تو ایک بالشت وہ بندہ اللہ والوں کی بستی میں زیادہ چلا گیا تھا۔ اب جب انہوں نے ناپا، اللہ نے فرمایا ہاں، کہنے لگے یا اللہ یہ بندہ اللہ والوں کے پاس زیادہ چلا گیا۔ فرمایا پھر جنت عطا فرما دی جائے نا اس کو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے یارو، اللہ اس سے بھی زیادہ کریم ہے، اس سے بھی زیادہ کریم ہے۔ نسیم الریاض میں نے یہاں پر فہم دین کورس میں بتایا تھا، ایک کتاب ہے شفا شریف کی شرح ہے، اس کے اندر ایک بادشاہ کا واقعہ لکھا ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ بادشاہ بڑا مغرور، بڑا عجیب قسم کی طبیعت تھی، بڑے لوگوں کو اس نے مروایا، بڑا قاتل، بڑا مغرور، بڑا متکبر۔ لوگ جب اس کو دیکھتے تھے نا تو اس کے سائے سے ڈرتے تھے، وہ کہتے تھے یہ بغیر حساب کے جہنم میں جائے گا، اتنا مغرور ہے، اتنا جو ہے وہ متکبر ہے، اتنا بڑا قاتل ہے۔ جب وہ مر گیا نا تو کسی نے خواب، حدیث پاک کی شرح ہے، خواب میں دیکھا وہ جنت میں ڈال رہا ہے۔ کسی نے پوچھا حضرت آپ تو بڑے متکبر، بڑے مغرور، آپ تو بڑے قاتل تھے، یہ جنت کیسے ملی؟ فرمایا جنت اللہ کی ہے، فتووں کی محتاج نہیں ہے، اللہ بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے۔ کب ملی کیسے ہے یہ تو بتاؤ۔ توجہ، آخری بات، گفتگو ختم ہو رہی ہے۔ وہ کہنے لگا کہ میں ایک مرتبہ اپنے پہاڑ پر کھڑا ہوا تھا، بلندی پر، نیچے سے میرا لشکر گزر رہا تھا، میں نے لشکر کی طرف دیکھا، ہزاروں کا، لاکھوں کا لشکر تھا، کسی کے ہاتھ میں تیر، کسی کے ہاتھ میں کمان، کسی کے ہاتھ میں نیزہ، کسی کے ہاتھ میں بھالا، گھوڑے ہیں، اونٹ ہیں، بڑی لمبی تعداد ہے۔ میرے دل میں خیال آیا کاش کہ یہ لشکر اور میں، میری فوج، یہ ساز و سامان اور میں مصطفیٰ کے زمانے میں ہوتے، مصطفیٰ کے ساتھ مل کر کبھی بدر کے اندر، کبھی احد کے اندر، کبھی حنین کے اندر، کبھی خندق کے اندر سرکار کے ساتھ مل کر کافروں کے ساتھ لڑائی کرتے اور ہم جیت کر سرکار کی مدد کرتے۔ کہتے بس یہ خیال میرے دل میں آیا، میں نے کسی سے کہا نہیں، بس دل میں آیا، اللہ نے میرے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ رحمت خدا بہا نمی جویت، بہا نمی جویت۔ اللہ بڑا کریم ہے، لہذا مہربانی فرمائیں۔ یہ جو مسجدیں خالی ہو چکی ہیں، پہلے دن، کل میں نے درس میں بھی کہا، پہلے دن مسجد میں نماز تراویح کا سما جمعے جیسا تھا، پھر ایسا کم ہوتا 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 اب 3-4 صفیں رہ گئی ہیں، جبکہ پتہ ہے کہ ایک سجدہ کرنے پر اللہ ایک جنت میں محل عطا فرماتا ہے۔ یہ میں نے پچھلے جمعے عرض کیا تھا، بڑا کریم ہے، مہربانی فرمائیں، اپنے حال پر رحم فرمائیں۔ یہ دنیا 4 دنوں کی ہے، سب ختم ہونے والا ہے۔ یہ چودراہٹیں، یہ مولوی پن، یہ پیر، یہ عزتیں، یہ سب یہاں رہ جائیں گی، سب یہاں رہ جائے گی۔ آپ دیکھتے ہیں نا صبح ہوتی ہے پتہ ہی نہیں لگتا شام ہو جاتی ہے، پھر پتہ نہیں لگتا صبح ہو جاتی ہے۔ یہ بیسیکلی تمہیں بتا رہی ہیں کہ زندگی کی حقیقت ہے کہ ایسی بچہ پیدا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے، ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو میرے بھائی زندگی پر بھروسہ نہ کرو۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ زندگی کی مثال ایک برف جیسی ہے جو پگھل رہی ہے، پگھل رہی ہے، پگھل رہی ہے، ایک نہ ایک دن ختم ہو جانی ہے۔ اور ہماری بے وقوفی کا عالم کیا ہے کہ ہم سالگرہ مناتے ہیں کہ ہم بڑے ہو گئے ہیں، ہم 38 سال کے، 35 سال کے، 40 سال کے، ہم بڑے ہو گئے ہیں، حالانکہ ہماری زندگی سے 1 سال کم ہو چکا ہوتا ہے۔ تو اس لیے برائے مہربانی اس زندگی پر فخر مت کیجئے۔ بڑے بڑے لینڈ لارڈ آئے ہیں، بڑے بڑے پیر آئے ہیں، میں ساری باتیں مثالیں ایک طرف رکھ کر اپنے پیارے نبی کی مثال دینا چاہتا ہوں۔ میرے آقا جن کے لیے کائنات بنائی گئی ہے، جن کے لیے دنیا بنائی گئی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا ہے عیسیٰ ان قریب محمد آنے والا ہے، تو نے بھی ایمان لانا ہے، اپنے بندوں کو بھی کہنا وہ بھی ایمان لائیں۔ عیسیٰ نے کہا یا اللہ اتنی بڑی عظمت ہے، کون ہے؟
اور میں یاد رکھ عیسیٰ اگر محمد نہ ہوتے نہ زمین بناتا، نہ آسمان بناتا، نہ جنت بناتا، نہ دوزخ بناتا، نہ ستارے بناتا، نہ چاند بناتا، حتیٰ کہ اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ فرماتا۔ یہاں پر بہت دھیمے انداز سے جب وہ امام الانبیاء اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں بظاہر، ویسے آقا آج بھی زندہ ہیں، میرے آقا آج بھی زندہ ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے آقا آج بھی زندہ ہیں، لیکن اس دنیا سے پردہ فرما کر آپ نے بتایا لوگوں اس زندگی پر گھمٹ مت کرنا، اس پر اعتماد مت کرنا، یہ آنی جانی، یہ جانی ہی جانی ہے، بلکہ یہ جانی ہی جانی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ لیکن اس کے نشے میں آ کر، مال کے نشے میں آ کر، جائیداد کے نشے میں آ کر، گاڑیوں کو دیکھ کر، اپنے مال و متاع کو دیکھ کر، معذرت کے ساتھ، انتہائی معذرت کے ساتھ، میرا کسی سیاسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، یاد رکھنا، کسی سیاسی سے کوئی پارٹی، محبت ایک اپنی جگہ ہے، میں جس کو ووٹ دیتا ہوں میرا حق ہے، میں اس سے پیار کرتا ہوں، لیکن میں کسی سیاسی پارٹی کا نہ عہدیدار ہوں، نہ میں رکن ہوں، نہ میں نے کہیں ان کے ساتھ کسی کمپین میں گیا ہوں، لیکن ایک مثال دینا چاہتا ہوں سمجھانے کے لیے۔ ایک بندہ تھا جسے دنیا مشرف کہتی تھی، وہ کہتا تھا میں کسی سے ڈرتا ورتا نہیں ہوں، آج کہاں ہے؟ ایک بندہ تھا جسے دنیا ذوالفقار علی بھٹو کہتی تھی، کتنا بڑا نام تھا، آج کہاں ہے؟ چھوڑو یار ساری مثالیں، عمران خان صاحب پچھلے ہفتے تک وزیر اعظم تھے، آج میں ہٹ نہیں کر رہا، لیکن آپ کو صرف جھنجھوڑنے کے لیے، یار یہ شانیں، یہ پیسہ، یہ مال، یہ کرسیاں آنی جانی ہے، حقیقی دوستی محمد کے ساتھ دوستی کا نام ہے، حقیقی دوستی اللہ سے دوستی کا نام ہے، وہ رب ہے۔ میں اکثر جملہ کہتا ہوں یارو، آج نون لیگ والے بھائی معذرت کے ساتھ پی ٹی آئی کو گالی نکالتے ہیں، پی ٹی آئی والے میرے بھائی نون لیگ کو گالی نکالتے ہیں، پی پی والے ان کو گالی نکالتے ہیں، خدا را ان لیڈروں کی وجہ سے اپنی محلے داری خراب نہ کرو، اپنے آپ کو خراب نہ کرو۔ یہ لیڈر یہ آج کرسی پر ہے، کل نہیں ہوں گے، آج اگر کوئی اور ہے کل کسی اور نون ہے۔ میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں میرے بھائی، ان کے لیے خود کو، اپنے تعلقات خراب نہ کرو، اپنی محبتیں خراب نہ کرو۔ قبر کے اندر نہ حضرت نواز شریف صاحب نے آنا ہے، نہ حضرت عمران خان صاحب نے آنا ہے، نہ زرداری صاحب نے آنا ہے، اور اس کالی کوٹھڑی کو آ کر جس نے روشن کرنا ہے دنیا اسے محمد مصطفیٰ کہا کرتی ہے۔ لہذا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم، لوح و قلم، اس لیے محمد سے وفا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میری معروضات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔